نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس سے مراد ہر قسم کی نبوت ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، گڑی ہے، اس نے کہا کہ ذلی نبی یا بروزی نبی، ایک ہی معنی ہے، ذلی نبی یا بروزی نبی۔ اس نے کہا کہ مستقل نبی نہیں آئے گا لیکن ذلی نبی آ سکتا ہے۔ ذل عربی میں سائے کو کہتے ہیں، تو نبی کے سائے کے طور پہ ایک آدمی نبی بن کے آ سکتا ہے۔ اور اپنے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ سائے کے طور پہ مجھے نبوت ملی ہے، اور اس لحاظ سے میں نبی آیا ہوں۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے نبی نہیں آ سکتا، تم ذلی بولو، بروزی بولو، مستقل بولو، تابع ہو کر بولو، کسی طرح کا بھی عنوان دے دو، جیسا بھی تم نے عنوان گھڑ لیا ہے، طرح طرح کے لوگوں نے گھڑے ہیں، تو فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے عجیب عجیب سی باتیں کہی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث ہے لا نبی بعدی، مشہور حدیث ہے لا نبی، لا کا مطلب نہیں، لا نبی بعدی، نہیں ہے نبی میرے بعد، ٹھیک ہے نا، ترجمہ صاف ہے، واضح ترجمہ ہے۔ اب ایک شخص نے کہا کہ میرا نام لا ہے، کیا نام ہے؟ لا۔ اس نے کہا کہ میرا نام لا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، لا نام کا ایک شخص ہوگا جو میرے بعد نبی ہوگا، وہ میں ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ شیطان کیسے کیسے انسانوں کو پٹی پڑھاتا ہے کہ اپنا نام اس نے لا رکھ دیا، اور یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہے کہ لا کا ذکر حدیث میں ہے، وہ مجھ سے مراد میں ہوں، میں لا نبی ہوں۔ ایک عورت نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا کہ حدیث میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، نبی مذکر کے لیے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی مرد نہیں آئے گا، عورت کا ذکر نہیں کیا، میں عورت نبی بن کے آ گئی ہوں، عورت سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، اس لیے میں نبی بن کے آ گئی ہوں۔ کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے آدمی۔ پہلے زمانے میں جو شروع میں اسلامی حکومتیں تھیں، تو اس زمانے میں اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اس کو تو لٹکا دیا جاتا تھا، تو اس لیے وہ فتنے بڑھتے نہیں تھے۔ مرزا قادیانی کے بعد اتفاق سے ہے کہ بس اس کو لٹکایا نہیں گیا، کیونکہ اس وقت حکومت انگریز کی تھی، اس کو خوب گورنمنٹ نے اس کو پروٹوکول دیا، تو اب وہ بہت فتنہ بڑھ گیا۔ اس زمانے میں اگر اس کو لٹکا دیا جاتا تو قادیانیت کا نام دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو گورنمنٹ قادیانیوں کی تھی، انگریزوں کی تھی۔ عیسائیت کی بھی انہوں نے بڑی ترویج کی، بر صغیر میں عیسائیت کی بہت تبلیغ کی، قادیانیوں کو بھی موقع ملا، ان کو بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اس لیے قادیانیت بھی پھیل گئے۔